खतरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, जान नहीं बचेगी। अवाम के पास जाना पड़ेगा और अवाम मुंतजर है इनको जूतियां मारने के लिए। उनको कुर्बानी का बकरा बनाया है जिनकी अपनी कोई हैसियत नहीं थी। चारों सेक्रेटरी जेल जाएंगे और इसके बावजूद जो है हुक्म पर अमलदारी होगी, क्योंकि रियासत का यही तकाजा है। हुकूमत इस पे कुछ नहीं कर सकेगी। और अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब और नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं लतीफ़ खोसा साहब, मुमताज़ माहिर कानून है, माहिर आईन है। आप इनकी राय सुनते हैं। बहुत सारे सवालों के जवाब इस वक्त कौम ढूंढ रही है। एक तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इलामिया, और इलामिया के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सबकी नजरें। 10 तारीख सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्यों अहम है? सुप्रीम कोर्ट इस वक्त क्या सोच रही है? क्या जो पार्लियामेंट के लोगों ने एक करारदाद मंजूर की है, क्या वो करारदाद सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को रिवर्स कर सकती है? क्या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इलामिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ मुतसादम है, वो उसको रिवर्स कर सकता है? और इस सब में सबसे अहम बात, क्या सुप्रीम कोर्ट नाअहल करने जा रही है पूरी काबीना को? हो क्या रहा है? चीफ जस्टिस क्या करने जा रहे हैं? केपी असेंबली का इलेक्शन कब होगा? सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है? बहुत सारी खबरें। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुल्क में एक भूचाल है, और उसके बाद आप देखते हैं पे दर पे करारदादें भी मंजूर होती हैं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इलामिया। ये सब चीजों को आप कैसे देखते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब शेड्यूल भी चूंकि जारी हो गया है, इस सब के बाद भी अगर ये हुकूमत इनकार कर देती है, इलेक्शन नहीं करवाती, तो उस सूरत में क्या होगा? क्या आप देख रहे हैं कुछ गिरफ्तारियां भी मुतवक्को है? देखें, सुप्रीम कोर्ट ने पूरा इस मरतबा बंदोबस्त किया है। पहले जो 1 मार्च का फैसला था, फैसला तो उसी में कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, जिसको ये मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करते हैं। ये जो मार्च का फैसला है, ये तो उसी की तसलसल में, और उन्होंने वो जो है उसको यकीनी बनाया है कि उस पर अमलदारी हो। और इसलिए उन्होंने कहा है 10 तारीख को इलेक्शन कमीशन हमें बताए कि जो है इनको वजारत खजाना 21 अरब रुपया जो इन्होंने मांगा था इलेक्शन के लिए, क्या वो बागुजार किया है या उसमें से चूज भी किया है, और किस तरीके से इनको पैसे जो है वो जो इन्होंने तकाजा किया है इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन करवाने के लिए, वजारत यानी खजाना कैसे उसको जो है वो पूरा कर रही है। तो अगर ये 10 तारीख को ये जवाब देते हैं, क्योंकि हुकूमत होती है सेक्रेटरी का वो जामिन होता है, और वही दस्तखत से पैसे निकलते हैं और पैसे दाखिल होते हैं कंसोलिडेटेड फंड में। तो ये सेक्रेटरी साहब जो है पेश होंगे या इलेक्शन कमीशन को बताएंगे, और इलेक्शन कमीशन जब बताएगा कि अगर सेक्रेटरी जो है कोई तस्वीर दिख रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट एक ही दिन में सेक्रेटरी को बुला के उसको कंसोलिडेटेड फंड से हुक्म करेगी कि जो इलेक्शन कमीशन का तकाजा है वो आईनी तकाजा है। आर्टिकल 220 में आइन के तहत ताबे हैं सारे इदारे और सारी हुकूमतें कि वो जो है इलेक्शन कमीशन की जो ज़रूरियात हैं शफाफ इलेक्शन कराने के लिए, इनकाद के लिए वो फराहम करें। ये आइन का तकाजा है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मोहर लगा के उनको हुक्म दे दिया है। तो एक तो ये है कि सेक्रेटरी कभी भी जेल जाना पसंद नहीं करेगा तौहीन अदालत में। इसी तरह सेक्रेटरी दाखिला, वजारत वजीर ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है। सेक्रेटरी दाखिला को जो अगर वो कहेगा कि मैं पुलिस फोर्स नहीं दे सकता सिक्योरिटी के लिए, या सेक्रेटरी दिफा कहता है कि मैं रेंजर्स नहीं दे सकता उसके लिए, या वजारत कानून का सेक्रेटरी कहता है कि मैं रिटर्निंग ऑफिसर नहीं दे सकता, या कुछ भी है, ये आप जहन में रखें। ये चारों सेक्रेटरी जेल जाएंगे और इसके बावजूद जो है हुक्म पर अमलदारी होगी, क्योंकि रियासत का यही तकाजा है। हुकूमत इस पे कुछ नहीं कर सकेगी। और अगर वजीर आजम साहब को ज्यादा शौक है, जो हमें शौक था जब हमने भी कहा था ओवर माई डेड बॉडी, और यूसुफ रजा गिलानी को न सिर्फ हमने सजा करवा ली थी बल्कि उसको जो है वजारत उल्मा से भी फारिग हो गया था, और उसको जो है 5 साल के लिए नाअहल भी कर दिया था, क्योंकि हुक्म अदूली की थी सुप्रीम कोर्ट की, हमने चिट्ठी नहीं लिखी थी। अगर इनको भी शौक है तो फिर ये भी कर लें पूरा, लेकिन ये इलेक्शन होगा
چاہے یہ آرام سے کرائیں، شرافت سے کرائیں، یا یہ وہ کہتے ہیں مثال دیتے ہیں 100 گنڈے بھی کھا دے 100 لتر بھی کھا دے، چاہے یہ بے عزت ہو کے کرائیں یا یہ جو ہے شرافت سے کرائیں۔ سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا ایک قرارداد کے ذریعے سپریم کورٹ کے فیصلے کو انڈو کیا جا سکتا ہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی قرارداد کے ذریعے سپریم کورٹ کے فیصلے کو جو ہے منہدم یا ختم نہیں کیا جا سکتا، بڑی اس میں کوئی ابہام کی بات نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ، کون سی پارلیمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں جس میں اپوزیشن ہے ہی نہیں، ایک ہی پارٹی بیٹھی ہوئی ہے، حکومتی پارٹی، جو حکومت ظاہر ہے کہ وہ اقتدار کو چھوڑنا نہیں چاہتی ہے، تو اس لیے یہ نہ تو قرارداد کی کوئی آئینی حیثیت ہے اور نہ اخلاقی حیثیت ہے۔ سر جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے اس کی بھی اپنی بہت ایک امپورٹنس ہے پاکستان میں، سب سے ایپیکس فورم ہے اور لوگ اس کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ جو اعلامیہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا ہے، اس کے بعد کیا صورتحال پیدا ہو رہی ہے؟ کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بھی اپنا اثر ڈال سکتی ہے سر؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ سیکیورٹی کاؤنسل، میرا نہیں خیال کہ جو ہے عسکری قیادت جو ہے وہ اس معاملے میں اپنے آپ کو ملوث کرنا جو ہے چاہے گی، کیونکہ ایک طرف عوام کی جو ہے امنگوں کا آپ کو جو ہے ظاہر ہے کہ آپ اس کے برعکس نہیں جا سکتے۔ آئین میں اور ریاست میں سب سے بڑا جو ہے وہ ووٹ کا حق ہے عوام کا، کیونکہ ریاست ہے ہی عوام کی حق حکمرانی۔ ریاست نہ تو عسکری قیادت کی حکمرانی کا کوئی تصور کرتی ہے، نہ عدلیہ کی حکمرانی کا تصور ہے، اور نہ ہی کوئی حکومت کی حکمرانی کا تصور ہے۔ یہ ریاست میں آرٹیکل 7 کی جو تعریف ہے وہ عوام کو مقتدر کیا گیا ہے، جن کو ہی حق حکمرانی ہے، اور حق حکمرانی وہ اپنے ووٹ کے ذریعے ایوان جو ہے پارلیمان ہے یا اسمبلی ہے یا ڈسٹرکٹ اسمبلی وہ بناتے ہیں، اور وہیں سے جو ہے ماخذ ہوتی ہیں حکومتیں۔ تو حق ووٹ جو ہے یہ بنیادی حق ہے عوام پاکستان کا، جس کو کبھی بھی نہ تو پارلیمنٹ اس کو جو ہے منہدم کر سکتی ہے، نہ اس کو جو ہے فوج منہدم ختم کر سکتی ہے، نہ حکومت کر سکتی ہے۔ اس لیے میرا نہیں خیال کہ عسکری قیادت جو ہے اس معاملے میں وہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہو کر حکومت کو جو ہے طوالت اور تسلسل کا کوئی جواز کرے گی، اور اپنی جو ہے اللہ واسطے اپنے آپ کو فریق بنا کے جو گالیاں حکومت کو پڑ رہی ہیں وہ گالیاں فوج کو پڑے، یہ کبھی بھی فوج نہیں اس معاملے میں ملوث ہوگی۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ فوج کبھی نہیں کہے گی ہم حکومت کے ساتھ ہیں، وہ کہیں گے اپنے سیاسی معاملات آپ خود نپٹائیں، ہمیں اس مسئلے سے جو ہے باہر رکھیں، ہم سے جو ہے سیکیورٹی کنسرنز ہیں وہ پوچھ لیں، جو بھی ہم اس میں آپ کے جو ہے انفارمیشن دے سکتے ہیں، اور جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے کہ سیکیورٹی کو کس طرح سے ہم نے جو ہے اوور کم کرنا ہے اور پاکستان کو کس طرح سے محفوظ بنانا ہے، اس حد تک تو وہ حکومت سے اپنے تقاضے کر سکتے ہیں، لیکن وہ حکومت کا کسی بھی غیر آئینی، غیر قانونی، غیر اخلاقی اور غیر عوامی عمل میں ساتھ نہیں دیں گے، یہ آپ خاطر جمع رکھیں۔ سر خیبر پختونخوا کی پٹیشن بھی سپریم کورٹ کے اندر پہنچ چکی ہے، اس کے اوپر کیا فیصلہ آ سکتا ہے اور کون سا بینچ ہوگا اس کیس کو سنے گا، اور فیصلہ آپ کیا دیکھتے ہیں، فیصلہ کیا آئے گا؟ اس کا فیصلہ کوئی علیحدہ نہیں ہوگا، یہی فیصلہ ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن آئینی تقاضا ہے، اور آئین کے کسی نظریہ ضرورت کے تابع نہیں کیا جا سکتا کہ آج ہمارے پاس پیسے کم ہے، یا آج ہمارے پاس جو ہے فورسز جو ہے کم ہے، یا پولیس 5,000 نہیں کر سکتے۔ یہ نظریہ ضرورت کے ہیلے بہانے ہیں، اور نظریہ ضرورت دفن کر چکی ہے ہماری سپریم کورٹ کب سے۔ تو اس لیے یہ جسٹس منیر کا جو دیا ہوا تحفہ تھا، جس سے پاکستان 2 لفظ ہوا تھا، یہ کبھی بھی جو ہے عدلیہ اب برداشت بھی نہیں کرے گی، اپنے اوپر بدنامی کا یہ ٹکا بھی نہیں لے گا، اور جسٹس منیر کی جو ہے وہ دہرائیں گے بھی نہیں ایک روایت کو۔ سر یہ جو قرارداد پیش ہوئی اسمبلی کے اندر، اس میں جو دستخط تھے وہ تقریباً ان تمام لوگوں کے تھے جو ریزرو سیٹوں کے اوپر آئے ہوئے ہیں، یہ حکومت نے کیا کیا ہے؟
یہ جان بوجھ کے انہوں نے یہ حرکت کی ہے، ان کو قربانی کا بکرا بنایا ہے، جن کی اپنی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور جو نامزد نامینیٹڈ تھے ان کی تو کوئی اپنا الیکٹر کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، ان کا تو نہ رسک بھی ہوتا ہے۔ یہ جان بوجھ کے انہوں نے کیا ہے، اور تاکہ اپنے آپ کو یہ محفوظ کریں۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ جو ہے سپریم کورٹ اس حد تک جائے گی۔ یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو الجھا کے معاملے کو جو ہے پیچیدہ کرا کے کسی طریقے سے سائڈ ٹریک کر کے تو یہ جو ہے اپنی جان بچا لیں۔ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، جان نہیں بچے گی۔ عوام کے پاس جانا پڑے گا، اور عوام منتظر ہے ان کو جوتیاں مارنے کے لیے وہ الیکشن میں، اس لیے یہ عوام کو پیش نہیں کرنا چاہتے۔ باقی جتنا مرضی اپنا یہ کر لیں، سوالت کر لیں، اور جتنا مرضی یہ ریپریسو اور نیگیٹو کنڈے استعمال کر لیں، اتنا ہی ان کا گراف پولیٹیکل جو ہے وہ کیپٹل گرتا چلا جائے گا، اور اتنے ہی یہ جو ہے دور ہوتے جائیں گے عوام سے، اور ووٹوں سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ کرتے رہیں، جتنی حرکتیں ایسی کریں گے یہ ان کے نیگیٹو جائے گا، ریئیکٹ کرے گا، اور ان کے ساتھ جو تھوڑی بہت کوئی ہمدردی رہ گئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ سر کیا پوری کابینہ نااہل ہو سکتی ہے جن لوگوں نے قرارداد کے اوپر دستخط کیے ہیں؟ اور بھائی ضرورت ہی نہیں ہے، پارلیمنٹ کی جو اندر کی کارروائی ہے اس کو کوئی ایسی چیز جو ہے اس کی حیثیت نہیں ہے قرارداد کی۔ اگر کوئی یہ ایکٹ پاس کریں گے تو وہ ویسے کل عدم کر دیں گے، کیونکہ جو ایکٹ انہوں نے پاس کیا ہے صدر اس کو مسترد بھی کرے گا، اور ویسے بھی وہ غیر آئینی ہے، کیونکہ آئین سے ماورا اور متصادم کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ آئین میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کے رولز اینڈ ریگولیشنز یا یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر یہ پارلیمنٹ نہیں قانون سازی اس پر کر سکتی، کیونکہ سپریم کورٹ کے رولز جو ہے آرٹیکل 191 کے تحت آلریڈی سپریم کورٹ بنا چکی ہے، خود 1980 کے رولز ہیں، یہ اس سے ماورا کوئی ایکٹ قانون سازی نہیں کر سکتے۔ وہ جو بنایا ہے انہوں نے وہ بھی غیر آئینی ہے، اس لیے جتنے غیر آئینی اور غیر قانونی اور غیر اخلاقی ہتھ کنڈے یہ استعمال کر لیں اس کی کوئی قانونی، آئینی اور اخلاقی حیثیت نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ سر۔ ناظرین آپ نے ان کی باتیں سنی، بالکل دو ٹوک موقف ہے کہ الیکشن کسی صورت تاخیر کا شکار نہیں ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔